عالم وہ ہوتا ہے دیکھا جائے، ارے علماء ورثۃ الانبیاء، ارے عالم وہ ہوتا ہے جو نبی کے علم کی وراثت پانے کے بعد نبی کے علم کو بانٹتا جائے۔ مثال کے طور پر شخصیتیں موجود ہیں، علم ينتفع به الناس، علم سیکھے بھی ہیں، لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں، یہ علماء ہیں۔ مجلس علماء میں لب کشائی ہو رہی ہے تو عزیزان محترم، تو میں یہ بتا رہا تھا، دیکھا جائے عالم وہ ہوتا ہے نبی کے نور ہونے کو بیان کرے، عالم وہ ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک کو بیان کرے، عالم وہ ہوتا ہے ومن لم یعرف حقیقتی من غیر ربی کو بیان کرے۔ ارے نبی کے علم کو بیان کرنے والا عالم ہے، صحابہ کی عظمت بیان کرنے والا عالم ہے، تابعین کی بزرگی بیان کرنے والا عالم ہے، اولیاء کا مقام بتانے والا عالم ہے، ارے آل رسول کے پوزیشن کو دلانے والا عالم ہے۔ اگر جس کے دل میں آل رسول کی محبت نہیں، صحابہ کی محبت نہیں، تابعین کی محبت نہیں، اولیاء کی محبت نہیں، نبی کا تصور نہیں، وہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے۔ یہ ہمارا ڈکلیئر فیصلہ ہے۔ میں سجائی نہیں گئی تھی تو مغرب ربانی تھا، یہاں تک کہ نہ کب تھا، نہ جب تھا، نہ ادھر تھا، نہ ادھر تھا، نہ شمال، نہ جنوب، نہ مشرق، نہ مغرب، کوئی کائنات کا ذرہ نہیں تھا تو رب تھا، تو وہ ابلیس تھا تو مغرب ربانی تھا۔ جب اس جدولی آدمہ کا سوال پیدا ہو گیا تو راندے بارگاہ ہو گیا۔ ابلیس کا علم 500 کروڑ سال سے تھے، 40 میں اترا 15 آدمی، میں سجدے پر، میں نماز کی بلا رہا، میں نماز کی طرف لے جا رہا۔ عزیزان محترم، وہ نماز بیکار ہے جس کے نماز میں تصور رسول نہیں ہے، وہ نماز بیکار ہے جس کے سجدوں میں تصور مصطفیٰ نہیں ہے۔ ارے نماز بھی ہو تو تصور رسول ہو، روزہ رکھے تو تصور رسول ہو، کعبے کی زیارت ہو تو تصور رسول ہو، رجم جمار کرے تو تصور رسول ہو، عرفات کے میدان میں ٹہرے تو تصور رسول ہو۔ تو عزیزان محترم، مسلمان مومن اور سنی وہ ہوتا ہے جو تصور مصطفیٰ سے جس کا دل نگینا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اس کا دامن، اس کا دامن، جا کا دامن، جا کا دامن، پیر کا دامن، پیر کا دامن، پیر کا دامن۔ عزیزان محترم، میں نے ان طالب علموں کو دیکھ کر قرآن کی ایک مشہور آیت پڑھی ہے تاکہ صبح آپ لوگ ایک دوسرے کی کانا پوسی نہ کریں کہ صاحب اسی آیت پڑھ۔ میں جو آیت پڑھا ہوں مدرسے کا طالب علم بھی جانتا ہے اور میرے عزت مآب خواتین بھی جانتے ہیں، جوان بھی جانتے ہیں، بوڑھے بھی جانتے ہیں، اور جو ایک آدھ سجدہ کرنے والا بھی جانتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کیا پڑھا میں آیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس آیت کا ترجمہ ایک جناب کسی تبلیغی کی زبان سے سنے، دیوبندی خیالات تھے، تو انہوں نے ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، یعنی کہ دکھا۔ تو آخر کار انہوں نے آ کر کے پوچھا، صاحب
اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے؟ تو میں نے علماء کے پاس زامی ادب طے کرتے ہوئے یہ تفسیر انہوں نے پڑھائی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ارے واہ دکھا چلا سبحان. تو پھر اس کے بعد آنے والے صاحب نے کہا صاحب میں نے فلاں جگہ ایسے ترجمہ کرتے ہوئے سنا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے 3 سطر میں جس مولانا کا نام لکھا ہوا تھا ان کی تفسیر میں بھی پڑھا کہ اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. مولانا اشرف علی خان نے تو ان کی تفسیر میں بھی دیکھا کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا. تبلیغیوں کی تفسیر میں اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. معتزلیوں کی تفسیر میں اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. فوجوں کی تفسیر میں اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. یہاں تک کہ اہل حدیث کی تفسیر میں اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. تو میں نے مولانا اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمت کی تفسیر کا مطالعہ کیا تو جس میں لکھا ہوا تھا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. میں نے پوچھا عالم خیال میں تربت اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمت کے تصور میں کہ قبلہ میں نے کھوجوں کی تفسیر ایسے پڑھی, تبلیغیوں کی تفسیر میں یہ بات پڑھی ہے, معتزلیوں کی تفسیر میں یہ بات پڑھی ہے, اہل حدیث کی تفسیر میں یہ بات پڑھی ہے, لیکن آپ کی تفسیر میں یہ بات پڑھ رہا ہوں. تو حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمت میری اصلاح فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنو اب کون سے نبی آئیں گے جو راستہ دکھائے, اب کون سے رسول آئیں گے جو راستہ دکھانے کے لیے. ارے راستہ تو میرے آقا باعث کائنات فخر موجودات منشاء فطرت انتہائی بعزت شفیع محشر حبیب اکبر افضل الفصحاء عرب مصدر علم و ادب زینت کون و مکان ذریعہ وجود زمین و آسمان مشرق وحدت مغرب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھا گئے ہیں اور اس راستے پر میں چلا کہتا. بہت اچھی. تو رسول جو راستہ دکھائے ہیں ہم اہل سنت والجماعت والے حضرات اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں. کیا بات ہے بے شک. تو عزیزان محترم آپ کسی جماعت والے سے پوچھئے بھائی آپ کا مشن کیا ہے؟ اہل حدیث کہے گا ہمارا مشن یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم یعنی صراط مستقیم کی دعوت دینا. کسی تبلیغی سے پوچھے تو وہی کرے گا, کسی فرقہ اور جماعت والے سے پوچھے تو یہی کہے گا کہ ہمارا مقصد اور مشن یہ ہے کہ صراط مستقیم کی دعوت. اب ہمارا مقصد صراط مستقیم کی دعوت ہے. اب دیکھنا یہ ہے آپ لوگ صراط مستقیم پر جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا رہے گا. صراط مستقیم پر بیٹھنا یہ ابلیس ملعون کا کام ہے. صراط مستقیم پر چلنا یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے. تو عزیزان محترم رب کہاں ملے گا صراط مستقیم پر؟ بیٹھا ہوا ہے. اچھی بات ہے, بہت خوب سبحان اللہ. رب کہاں ملے گا؟ لکھا ہے رب کہاں ہوگا؟ صراط مستقیم پر. تو ہم پوچھتے ہیں اے باری تعالیٰ جب تو صراط مستقیم پر ملے گا تو میرے رسول کہاں ملیں گے؟ تو جواب دے رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ارے رسول بھی صراط مستقیم پر ملیں گے. اب صراط مستقیم جس طرف ہم جا رہے ہیں تو ابلیس دیکھ رہا ہے, اس کی دوانی آنکھیں, بھیانک چہرہ اور اس کی نکلی ہوئی دانتوں سے ہم گھبرا کرتے ہیں. ایک جماعت آئی سفید لباس میں محسوس. تو عزیزان محترم وقت گزرتا جا رہا ہے
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ہی باتوں میں اپنی تقریر ختم کروں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں صراط مستقیم پر چلنے والے کون اور بیٹھنے والے کون؟ صراط مستقیم پر چلنے والوں کا ایک واقعہ بول ملا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان فرماتے ہیں، صحابہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جہاد کوئی پکنک کا نام نہیں، جہاد کوئی ایکسکرشن کا نام نہیں، جہاد کوئی دل بہلانے کی بات کا نام نہیں، جہاد وہ ہے جس میں کٹا تو شہید، بچ کر آیا تو غازی۔ ایسا بھی فائدہ دو ان ون، آج کل انگلینڈ ریڈیو ٹیپ ریکارڈ دو ہی نہیں تو میں پوچھا بھیا ٹیپ ریکارڈ دے، حافظ مشکلت صاحب کی تحائف سننے کے لیے مجھے ٹیپ ریکارڈ کی ضرورت ہے، تو دیا دینے کے بعد ایک سائڈ میں ایک اور چیز لگی ہوئی، میں بولا یہ کیا لگا صاحب یہ دو چیزیں کام، دو چیزیں صاحب ریڈیو کم ٹیپ کا، ادھر کا ریڈیو ہے ادھر کا ٹیپ، ٹو ان ون، دو کام کرتا ہے۔ بولا ٹھیک ہے بھائی، دو کام کرنے والا نہیں ہونا مجھے، ایک کام کرنے والا۔ تو مجھے دو کام والا ضرورت نہیں، ایک کام والا ضرورت ہے۔ تو بولا صاحب وہ آ گیا ایک کام والا تو دے دے تو، لیکن زمانہ دو کام سے چل رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے جہاد کا اعلان فرمایا، صحابہ چلے۔ حضرت کعب سوچے میرے پاس تو بہترین گھوڑا سواری ہے اور بہت تیز رفتار ہے، سرکار اگر پہنچنے سے پہلے صحابہ میں پہنچ جاؤں گا تو ایک دن بیت گیا، دوسرا دن گزرا وہ بھی چلا گیا، تیسرا دن گزر گیا، آخر کار سرکار جہاد سے واپس آ گئے۔ آنے کے بعد مجلس قائم جس میں ایمان والے بھی تھے بے ایمان بھی تھے، جس میں منافقین بھی تھے مومنین بھی تھے مجتہدین بھی تھے محدثین بھی تھے مقلدین بھی تھے، ارے سب احترام مصطفیٰ کرنے والے بھی تھے، گستاخ رسول بھی تھے۔ وہ زمانے سے تھے، یہ زمانے میں کیا روانی انہوں سے اونچا پہن لے کو لمبا چھوڑ لے، یہ زمانے میں نہیں، وہ زمانے سے بھی ہے۔ اب سرکار بلا کے پوچھے، نہیں صاحب، سرکار بلا کے پوچھے سب سے پہلے منافق کو، میاں جہاد میں کیوں نہیں ہے؟ بولے ہمارے اماں آپ کو بیمار تھے۔ بولے سرکار جاؤ۔ اب چلا گیا، جانے کے بعد سوچا دیکھے اس کے پیچھے کی خبر نہیں، میں اماں بیمار ہے بولے تو جاؤ گے۔ اب دوسرے کو بلایا، وہ بھی اس کا بھیج تھا، بلا کے پوچھے سرکار کیوں نہیں آج؟ ہمارے بابا بالکل بیمار تھے، طبیعت بالکل علیل تھی، نہیں آیا۔ پہلے جاؤ۔ اب یہ دونوں جا کے اپنے آپس میں اپنی گینگ رہتی نا، اور گینگ لیڈر کے سامنے مذاق کرنے لگے، سرکار کی علمیت نہیں دے، اس کے اندر کیا اماں بیمار کرتے جاؤ گے تو بیمار کرتے جاؤ گے۔ حضرت کعب کو بلائے، عاشق رسول کو بلائے، بولے کعب آپ کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت کعب فرماتے ہیں یا رسول اللہ صرف کاہلی کی وجہ سے میں جہاد میں شامل نہ ہوں۔ بہت پیاری بات ہے۔ تو سرکار اعلان فرماتے ہیں کہ صحابہ کعب سے کوئی کلام نہ کرے، سلام و کلام۔ کعب کی بیوی کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو جب تک تمہارا رسول حکم نہ دے ان سے پردہ کرے۔ حضرت کعب
جب مجلس سے باہر نکلتے ہیں روتے ہوئے منافقین کہتے ہیں اے کعب اگر تو بھی کچھ بہانہ بناتا تو بچ جاتا. حضرت کعب فرماتے ہیں اے منافقین سنو یہاں بچ جاتا وہاں پھنس جاتا. یہاں بچ جاتا. یہ تمہاری بات ہے لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. رسول کو علم غیب ہے. یہ میرا ایمان ہے. سنو میں اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ یہاں کا بچنا نہیں ہے. اگر یہاں بچوں تو وہاں پھنسوں گا. اگر سچ کہوں تو یہاں بھی بچ جاؤں گا اور وہاں بھی بچ جاؤں گا. سبحان اللہ. حضرت کعب فرماتے ہیں جب میں گھر جاتا تو میرے جانور مجھے دیکھ کر بدکتے تھے ہی نہ. جو ہی میں گھر کے قریب پہنچا تو میرے جانور مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیے. تو عزیزان محترم ذرا عقل کے گھوڑے دوڑا کر دیکھو. بے زبان جانور کو حکم رسول کا اتنا خیال اور پاس ہے, عظمت رسول کا پاس ہے, لیکن یہ دو ٹانگ والے جانور کو نہیں. جانور حکم رسول کا پاس ہے. بات دربار رسول میں ہوئی, الہام جانوروں کو ہوا, لیکن کتاب اللہ اور سنت نبوی کے پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے ان دو ٹانگ کے جانوروں کو اس بات کا خیال نہیں. واقعی اللہ واقعی رسول پر عمل ہے. اللہ کا شکر کرتا ہم تو بہت بڑے گوشت کی بریانی. مسجدوں کو کیا ہے ہم نے لاٹرین بنا دیے. سرکار کے دور میں جب مسجد نبوی بنی تھی, سرکار کے دور میں جب مساجد بنے, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مسجدیں بنائی گئی ہیں تو سرکار نے فرمایا اے صحابہ یہ مسجدیں عبادت خانہ ہے. تو یہ جماعت نے سوچا نبی نے عبادت خانہ بنایا ہے, ہم مسافر خانہ بنائیں. مسافر خانہ بنایا. سرکار نے حکم دیا مجبور ہو کر سو جاؤ مسجد میں. کسے؟ مہمان. گھر رکھ لے دلی سے تو قبول کا نہیں. تو مجبوراً سو, یہ مسروراً سوتے. وہ مجبور ہو کر سوتے تھے, یہ مسرور ہو کر سوتے. مسجد لاٹرین نہیں عبادت خانہ ہے. تو عزیزان محترم حضرت کا مختصر واقعہ ہے. گھر گئے, گھر سے واپس آئے, کوئی آپ سے سلام کلام نہیں کر رہا ہے, حتیٰ کہ آپ کے چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے. بہت شاک گزری یہ باتیں. آخر ایک روتے ہوئے تڑپتے ہوئے عاشق رسول مسجد نبوی میں آ کر کے نماز کے لیے رکعت باندھتے ہیں. پیچھے سرکار تشریف فرما ہے. جب نماز کے لیے رکعت باندھی, جو ہی رکعت باندھنے کے بعد سرکار کا خیال آیا اپنا چہرہ موڑتے ہوئے سرکار کے چہرے کی طرف کر لیتے. تو صوفیاء اکرام فتویٰ دیتے ہیں کہ حضرت کعب کی نماز ہو گئی. سرکار پوچھتے ہیں اے کعب کیا بات ہے, کعبے سے تم نے رخ کیوں موڑا؟ تو حضرت کعب فرماتے ہیں یا رسول اللہ کعبے کا کعبہ آپ ہیں تو کعبے کی طرف رخ کی ضرورت کیا ہے؟ تو عزیزان محترم سرکار معاف فرمائے. تو حضرت کعب گھر جاتے ہیں تو حضرت معمول جانور بدکنے لگتے ہیں, مہمان. تو عزیزان محترم رسول کی محبت اور تصور رسول جس کی نماز میں نہ ہو وہ نماز نہیں ہے. لیکن لکھنے والے چرب زبان لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا تصور رسول اگر نماز میں آ گیا تو نماز نہیں ہوتی. لیکن میں نے علماء و مشائخین سے اور اے بزرگان دین کی صحبت میں یہی تعلیم پائی ہے کہ تصور رسول اگر نماز میں ہل گیا تو نماز نہیں ہوتی. آؤ صلح حدیبیہ کی بات کرو. اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ جاؤ ان سال ہم حج نہیں کریں گے, پھر آئندہ سال آئیں گے.
اس بات پر اگریمنٹ کرا تھا. حضرت عثمان غنی جو ہی مکہ پہنچتے ہیں، مشرکین مکہ کے سرداروں سے معاہدہ ہوتا ہے، اگریمنٹ ہوتا ہے کہ ان سال ہم واپس چلے جائیں گے، دوسرے سال آئندہ سال آ کر کے کیا ہے ہم اس کریں گے، یہ ہمارے سرکار آپ کا. تو اگریمنٹ ہونے کے بعد مشرکین مکہ نے کہا کہ عثمان غنی جب آ ہی گئے ہیں تو طواف کعبہ کر کے جاؤ. یہ وہابی ہوتا تو ضرور کر کے آتا، کوئی گندے خیالات والا ہوتا ضرور کر کے آتا، لیکن یہ عثمان غنی کا ایمان ہے. وہ عثمان غنی جو سرکار کی صحبت میں بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کی تھی، وہ عثمان غنی جن کے زبان مبارکہ سے کلمات نکلے تھے، اشباع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن. سرکار مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں: بھوکوں کو کھانا کھلانا، بڑھانا، لوگوں کو کپڑا پہنانا، کلام مجید کی تلاوت کرنا. وہ عثمان غنی فرماتے ہیں سنو اے مشرکین مکہ کے سرداروں، عثمان غنی اس وقت تک اس کعبے کا طواف نہیں کرے گا جب تک کہ میرے رسول تشریف نہ لائے. اگر طواف کعبہ کرے گا. حضرات ابھی آپ شعلہ بیان مقدر حضرت مولانا سید حضرت بشر خان قادری سجادہ نشین عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے جو دنیا میں جو ہے حافظ قرآن ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس کے والد کو قیامت میں جو ہے اللہ تعالی ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سے سورج کی روشنی مان پڑ جائے. تو حضرات بہت ہی خوش نصیب وہ حضرات ہیں جن کے بچے حافظ قرآن بنے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں شیخ محمود صاحب لطیفی کو، اور اس کے بعد حافظ محمد خواجہ بندہ نواز لطیفی ولد محمد جلیل احمد صاحب، یہ بھی حافظ قرآن بن چکے ہیں. خواجہ بندہ نواز. حضرات آپ جانتے ہیں کہ یہ اسناد جو علماء اور مشائخ کے درمیان دیے جا رہے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کے لیے. حافظ کے لیے اس کے قوت حافظہ خود اس کے لیے سند، لیکن دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ سند دی جاتی ہے، بزرگوں کے ہاتھوں سے جو ہے دستار فضیلت باندھ دی جاتی ہے. اور الحمدللہ یہ تو دنیا میں جو ہے پہن رہے ہیں، اور ان کے والدین جو ہے فرشتوں کے درمیان جو ہے ان کے والدین کے سر پر جو ہے عبا پہنایا جائے گا. اب بلا تاخیر ابھی آپ فاضل جلیل حضرت علامہ افضل العلماء مولانا حافظ بشیر الحق صاحب لطیفی لیکچرر دارالعلوم لطیفیہ بیلور رسالہ علماء اہل سنت مشائخین اعظام فیضان لطیفیہ. حافظ بشیر الحق صاحب قبلہ مدد زندہ اور عالی لطیفی دارالعلوم لطیفیہ بیلور میں جہاں حضرت کی سرپرستی میں لیکچر کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور آپ 20 کتابیں اب تک لکھ چکے ہیں جس کے مصنف ہیں. ویسے تو آپ کے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، جیسا کہ قادر باشا صاحب قادری نے کہا، حقیقت ہے یہ بات کہ بہت ساری ایسی کتابوں پر آپ نے قلم اٹھایا ہے جو اس وقت کے ہونے جا رہا ہے اور ہو چکا ہے، مگر طباعت ابھی اس کی نہیں ہوئی ہے. میں آپ حضرات سے پھر دوبارہ درخواست کر رہا ہوں یہ کتاب اپنے مطالعے میں رکھیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ذہن یہودیوں کا کیا تھا. الحمدللہ کفا وحدہ والصلاة والسلام علی نبی الذی لا نبی بعدہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء. وقال الله تعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا وحكمة تاما اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. صدر محترم حضرت ناظم دارالعلوم لطیفیہ جناب محترم ڈاکٹر سید اسماعیل پیر صاحب قادری، استاد محترم حضرت مولانا مرشد پیر حسینی داماد برکاتہم، رفیق محترم حضرت مولانا محمود ابراہیم صاحب، وعزیز محترم مولانا سید یوسف پاشا صاحب قادری، دیگر معزز علماء کرام و مشائخین عظام، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، محترم خواتین، پیارے بچوں، آج کا یہ اجلاس اس اعتبار سے بہت ہی مبارک اور مسعود ہے اور بہت ہی اہم ہے کہ آپ کے شہر کے 2 بچوں نے قرآن کریم کو حفظ فرما لیا۔ اس خوشی کے موقع پر میں ان 2 عزیز طالب علموں کو مبارکباد دیتا ہوں، پھر ان کے والدین اور اس مدرسے کے اساتذہ کرام اور اس مدرسے کے محتمین، پھر سب سے زیادہ وہ حضرات جنہوں نے اس پودے کو آباد کیا، لگایا اور اس کی تعمیر اور ترقی میں اس درسگاہ میں جو کچھ انہوں نے حصہ لیا ہے، ان سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تمام کے خلوص اور محبت کی وجہ سے، محنتوں کی وجہ سے آج یہ منظر ہمیں دیکھنے میں ملا کہ 2 حفاظ کرام اپنے سینے میں قرآن کریم لیے ہوئے اب میدان عمل میں تشریف لے آ رہے ہیں۔ اللہ ان دونوں کی عمر دراز فرمائے اور علم و عمل کی دولت سے سرفرازی عطا فرمائے اور ان کے بزرگوں کا سایہ ان کے سروں پر قائم رکھے۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، چونکہ یہ اجلاس حفظ قرآن سے متعلق، ایک درسگاہ کی تعمیر اور ترقی سے متعلق، پھر اس میں اس کے تعلق سے ایک حدیث میں روشنی ملتی ہے، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم کو گود سے لے کر گود تک حاصل کرو، گہوارے سے لے کر خبر تک سیکھتے رہو۔ اس کے لیے علم کی کوئی قید نہیں رکھی کہ 20 سال تک علم حاصل کرنا چاہیے، ایک سند لے لینا چاہیے، پھر اس کے بعد معاملے کو ختم کرنا چاہیے۔ سندیں تعلیم کے مکمل ہونے کی علامت ہیں، اس کے بعد بھی آپ کے علم کا سلسلہ برابر جاری ہو سکتا ہے اور یہ سلسلہ اس وقت تک رہے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ علم کا تعلق وہیں سے شروع ہو رہا ہے، جاننے کا معاملہ بھی وہیں سے شروع ہو رہا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام انسانوں کی ارواح میں روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف حاصل ہوا کہ وہی معلم ثابت ہوئی، وہی استاد ثابت ہوئی، وہیں سے تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری ہوا۔ گویا معلم انسانیت کا درجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، اس میں تمام انبیاء کرام کی روحیں جمع کر دی گئی۔ انبیاء کرام کتنے رہے اس کی صحیح تعداد تو نہیں ہے، امام طبرانی کی ایک روایت ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں پہنچے۔ اس روایت سے بڑھ کر بھی ممکن ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر انبیاء کرام کو بھیجا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رہبر کو بھیج دیا ہے، اور جہاں کی انسانی آبادیاں رہی وہاں ضرور اللہ کا نبی پہنچا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی آبادی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ اللہ کا نبی وہاں نہ بھیجے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، زبانیں کتنی آئی ہیں اس کا کوئی صحیح اندازہ نہیں۔ قرآن کریم کا بیان ہے کہ ہر زبان بولنے والوں کے اندر ہم نے نبی کو بھیجا تاکہ وہ نبی اپنی زبان میں اپنی قوم کو تعلیم دے۔ تو اس طریقے سے کتنی قومیں رہیں، کتنی زبانیں رہیں، کتنے علاقے رہے، کتنے انبیاء کرام آتے رہے، اس کا صحیح اندازہ تو نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع فرما دیا۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ نے
تیسرے پارے کے اندر کیا ہے سورہ بقرہ کے سورہ آل عمران کی آیتوں کے اندر وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ نوح کے ساتھ تشریف لے گئے اور سارے انبیاء کرام کا وہاں پہنچنا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے بدن بھی محفوظ ہیں اور ان کی ایک زندگی ہے جس کو برزخی زندگی اور شہداء کی زندگی سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر قرار دیا گیا ہے اور اس طریقے سے وہاں آپ کو امام الانبیاء کا درجہ دے دیا گیا اور بتلا دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. تو اس طریقے سے دو واقعات پیش آئے. انسانوں کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے تمام انسانوں کی روحوں سے رہ کر الست بربکم کا خطاب ہوا. پھر انبیاء کرام کی روحوں کو رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا اور آپ کی تائید کرنا آپ کی حمایت کرنے کا یہ واقعہ پیش آیا. آج صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں پہنچے تھے. حضرت آدم علیہ السلام آئے تو وہیں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا. وحی کیا ہے؟ ایک تعلیم ہے, ایک پیغام ہے جو اللہ اپنے منشے کو, اپنے ارادے کو, اپنے خیال کو لوگوں تک پہنچا دے اور بتلا دے کہ کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے. گویا ہدایت کا ایک صحیفہ بھی آدم علیہ السلام سے یہ ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا, انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا. کتنی کتابیں آئیں اس کی کوئی صحیح تعداد نہیں. محققین نے لکھا ہے کہ 100 سے زیادہ صحیفے آئے. ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ, حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آج بھی عراق کے بعض علاقوں میں ان کے کچھ کتبات, ان پر نازل ہونے والی آیتوں کے کچھ نسخے موجود ہیں. تو بہر کے بڑے بڑے انبیاء کرام اس دنیا میں آتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے, اللہ نے آپ پر تورات نازل فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام پہنچے, اللہ نے آپ پر زبور نازل فرمائی. پھر حضرت مسیح علیہ السلام وہ کی بات کی زندگیوں ایک ایک گوشے کو محفوظ رکھا جس طریقے سے مکی صورتیں کہا جائے. آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں, ہر سورے کے شروع میں لکھا ہوگا سورۃ مکیۃ آیتھا. وہاں پہنچنے کے بعد حج کا معاملہ پیش آیا. گویا اس 10 سالہ دور کے اندر نماز مکمل ہوئی, روزہ مکمل ہوا, حج مکمل ہوا, زکوٰۃ مکمل ہوئی. اس طریقے سے دین کے 4 بنیادی چیزیں وہاں مکمل ہو گئیں. اس طریقے سے 23 سالہ دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے کامل شکل میں مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا. عرفات کا دن تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں حجۃ میدان عرفات میں تشریف فرما تھے. آیت طیبہ نازل, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. حضرت ابوبکر ایک مقام پر روتے ہوئے بیٹھے تھے. کسی نے کہا کیا بات ہے ابوبکر, آج قرآن مکمل ہوا, عرفہ کا دن, جمعے کا دن, اتنی فضیلتیں اور آپ مایوس ہیں. تو اس وقت تو عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک خوشی کا دن ہے, کیا تمہاری نظریں اس کی طرف نہیں جا رہی ہیں؟ جب قرآن مکمل ہو چکا ہے تو سارے قرآن کی اب دنیا میں کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. اس طریقے سے قرآن کریم نازل ہوتا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. رمضان سے پہلے سورہ نصر نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ. قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. اما بعد, قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه بارك وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم ولقد يسرنا القرآن للذكر. نفس کو مقدمی آئی جنیدو بارزی دیجا 1000 بار بشویم دحل دمشق بلا بحنوز نامی تو گفتن کمال بیتیس وندارم جائے من جزاستان لے مصطفیٰ عثمان سری جا, سزدنی جا, خرانی جا, بندگی جا کی محمد سے وفا. تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. امام تہار خالی نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. امام تہار خالی نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. میں کیا اور میری حقیقت کیا,
सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं तो बुरा हूं लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ न पूछो। जिस दिल में तेरी याद है वो शाद है आबाद है। जिस दिल में तेरी याद है वो शाद है आबाद है। जो याद से रहा गाफिल नाशाद है बर्बाद है। कल्ब में सोच नहीं, रुख में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। अगर खामोश हूं मैं तो तू ही सब कुछ है। जो खुद कहा तो तेरा हुस्न हो गया महबूब। सदर मोहतरम जीविका शफकत हजरत मुर्शिद की साहब मद्दतिल्लाह हमारे शफकत नवाज हाफिज साहब क़िबला जो मेहमान खुसूसी हैं, और मेरे बुजुर्ग दोस्तों हाफिज साहब क़िबला, यूसुफ पाशा, खादर पाशा, ये जितने मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये अहले खैर अहले इल्म हज़रात, इनके सब अल्लाह उन पर फजल फरमाए और रहमतों के नुज़ूल के साथ इन हज़रात के दर्जात को बुलंदी से नवाजते, इनके फैजान को जारी और सारी फरमाते। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज करने चलूं, आइए हम आप सब मिलकर बारगाह रिसालत माब में वाले रिसालत माब में दरूद शरीफ का नजराना बावजूद बुलंद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। एक और बार मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबी मिन बादिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। जलसा निस्बत का जलसा है, हमारी निस्बत ऐसी अल्लाह के हबीब, हमारे दरूद को सुन लिया और वहां से जवाब आ जाए। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, दिल की गहराइयों के साथ ताज़ीम के साथ अपने नबी पर एक और बार दरूद शरीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत दारुल फैज़ान लतीफ़ा पर अपना करम फरमाते रहे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये दारुल लतीफ़िया वे इसकी अल्लाह ताला हर तरीके से मदद फरमाकर ये दारुल दुनिया के बच्चे दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचे और अल्लाह ताला इसके फैज़ान को जारी सारी फरमा दे। हज़रत खुतबे नूर रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े कि बानी जामे निजामिया बहुत वक्त मुझे रखा। मैं चंद बातें आप हज़रात के सामने से अज़मत कुरान नसीहत की चंद बातें आज करने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि मैं भी मुश्ताक हूँ हज़रत अबुल हसन सैयद मुर्शिद की साहब क़िबला मद्दतिल्लाह अलैह, जिनके एक एक लफ्ज़ में एक एक गौहर होता है। और मैं मुश्ताक हूँ हज़रत तुल्लामा सज्जादा नशीन बारगाह खुतबेदूर हज़रत फसीह पाशा साहब क़िबला मद्दतिल्लाह अलैह। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इन बुजुर्गों के देखिए अल्लाह के प्यारे हबीब ने एक निशानी दी है। क्या कि मैं नेक बंदों की निशानी बताऊं तो हुजूर के साहबा ने किया, हमारे माँ बाप पर कुर्बान जरूर बताए। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के मकबूल बंदों को जब देखा तो खुदा याद आ जाए। अल्लाह ताला ऐसे बंदे हमारे दरमियान में मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन निस्बतों वालों के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत का ऐलान फरमाए। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, जिस बात की मैं निशान नहीं करने जा रहा हूँ, ये जामे निज़ामिया ये बहुत बड़ा दारुल उलूम जुनूबी हिंद का, और इसके बानी फजीलत अनवारुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। निस्फ रात है, यानी इस रात से भी ज्यादा रात का हिस्सा गुजर चुका था। आप बेचैनी की हालत में उठे अपने दौलत कदा से, और मेरे बुजुर्ग दोस्तों तेज कदम डालते हुए जामे निज़ामिया रात के आधे हिस्से के बाद पहुंच गए। जब बेमामूल रात को मेरे बुजुर्ग दोस्तों हजरत क़यामत की इत्तला हुई, तो जितने खादिमीन थे परेशान हो गए। हजरत क़यामत को सुनते ही तमाम हजरत के करीब पहुंचे कि क्या हजरत गैर मामूल आप इस वक्त तशरीफ लाए हैं। तो बेचैनी का यह आलम था कि हजरत एक बच्चे का नाम लेकर दरियाफ्त फरमा रहे थे, फला बच्चा कहां है। ये पूछते हुए जहां बच्चे आराम फरमा रहे थे, हजरत खुद वहां तशरीफ ले गए। देखा कि बच्चा करवटें बदल रहा है, उसको नींद नहीं आ रही।
نشاندہی کی، اس بچے کو قریب بلایا، کہا کہ تم بیٹا کھانا کھائے؟ کہا کہ میں کھانا آج نہیں کھایا۔ میرے بزرگ دوستوں، حضرت فضیلت جنگ نے کھانے کا انتظام کیا اور حضور خود اپنے دست مبارک سے وہ بچے کو کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ، بہت ملاحظہ کرنا۔ اس بچے کو اپنے دست مبارک سے کھانا کھلایا، اس پہ خوشی کا اظہار ہوا، اور میرے بزرگ دوستوں جب تمام چیزوں سے فلاحت حاصل کرنے کے بعد اس بچے کو اپنے گود میں بٹھا کر دریافت فرما رہے ہیں، بیٹا تعلیمی مسئلے کے بعد، تعلیمی کام کے بعد تمہارا کوئی مشغلہ ہے، تم کسی کام کے معمول سے کرتے ہو؟ بچے نے پہلے تو انکار کرتا رہا، مگر حضور کے اصرار کے اوپر بچے نے کہا کہ ایک کام کرتا ہوں، جب بھی مجھے تعلیمی معاملات سے فرصت ملتی ہے تو آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں اس لیے اس بات کی طرف راغب ہو رہا کہ دارالعلوم پر بھی اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو انسان نے بھی کر سکتا، مگر جن الفاظوں میں تعریف ہم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر نبی کے صدقے میں کرم فرما دے۔ اور اللہ کے حبیب کس طرح ہمارے لیے بے چین ہیں اور ہم کس طرح ان سے دور ہیں، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار ہم مسلمانوں پہ کرم فرما دے نبی پاک کے صدقے میں۔ تو میرے بزرگ دوستو، بچے سے یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں مجھے معلوم ہو گیا کہ اسی لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کا خیال رکھتے ہیں، اور خاص کر یہ بچے جو دارالعلوموں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے نبی ان پر خاص توجہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے مدرسے میرے بزرگ دوستو عالم بناتے ہیں، اور یہ خانقاہ ہیں جیسے مدرسے ہوتے ہیں یہ مولا بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل فرمائے۔ تو میرے بزرگ دوستو، حضور فضیلت جنگ کہتے ہیں کہ اب اس بچے کو کھلانے کے بعد سجدے میں یہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرما رہے ہیں اے فضیلت جنگ، تو اس طرح سے آرام سے سو رہا ہے، مگر تیری دستگاہ میں مجھے چاہنے والا، مجھ پر درود پڑھنے والا بے چین لیٹا ہوا ہے، اس کو کھانا نہیں ملا ہے، جا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا، اس کو خوش کر دے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تو میرے بزرگ دوستو، اللہ کا کرم ہے کہ سرزمین منتقل، اور میں تو یہاں کے لوگوں کی کتنی تعریف کرے کم ہے، کبھی کسی کے در سے کوئی خالی نہیں گئے، جب بھی گئے ہیں کچھ نہ کچھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما دے۔ میرے بزرگ دوستو، یہ شہر اتنا پیارا شہر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے گا اور ضرور اس پر اپنا فضل فرمائے گا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف گامزن رہتے ہیں، خدا کی قربیت اس بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ میں چند باتیں صرف اشارت نصیحت کے عرض کرتے ہوئے اختتام کی طرف رواں۔ یہ قرآن میرے بزرگ دوستو، اس کی تعریف مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے آج ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، نت نئے پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ آج ہم قرآن کو لپٹ کر صرف بوسہ دینے کے قابل بنا دیے ہیں، ہمارے مسائل بھی اسی طرح لپٹ دیے گئے جا رہے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کو دبوچ دیا جا رہا ہے، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، میرے بزرگ دوستو، ایک بات یاد رکھ لیجیے، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف راغب ہو جاتا ہے، خدا کی قسم اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو، قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سب چشمہ ہے، قرآن قانون شریعت بھی ہے اور میرے اخلاق موعظت بھی ہے، قرآن میرے بزرگ دوستو ہمارے لیے دعائے گنجینا بھی ہے، اور میرے بزرگ دوستو معرفت الہی بھی ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے تعلق سے میرے بزرگ دوستو اپنی زبان میں ترجمان سے ارشاد فرمایا، جو ایمان لایا اور ملاحظہ فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، جس نے ایمان لایا اور اس کے مطابق بولا وہ حق بولا، جو اس پر عمل کیا اللہ اس کا اجر دے گا، اور جو اس کے ذریعے سے فیصلہ کیا، انصاف کیا، اور جو اس کے کو ہدایت کے لیے بلایا، اس کی طرف دعوت دی، اس کا پیغام کو پہنچایا، تو وہ سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ جو دارالعلوم میں محتمین دارالعلوم ان کا ساتھ دینے والے سب پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔
حافظ ابراہیم صاحب، اللہ تعالیٰ میرے بزرگ دوستوں ایسے لوگ مل جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے بچوں کو ترقی عطا فرماتا ہے، ان کی عمر اقبال میں ترقی سرفراز فرما دے۔ تو حضور نے ہمارے بزرگ دوستوں اس طرح ارشاد فرمایا، ایک حدیث یہ اللہ کا ارشاد ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ راہی قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکار بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ دیکھیے قرآن کس طرح سے ان نیکوکار بندوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ میرے بزرگ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خدا بندے کے یاد ہے کہ خدا تو بندے کے ہر وقت قریب ہے، مگر چند ایسے مخصوص وقت ہیں جو اللہ پر پروردگار عالم بندے کے بالکل مخصوص طریقے سے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے صحابہ نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا وقت ہے جو بندے کے اللہ تعالیٰ قریب ہو جاتا ہے؟ بات میرے بزرگ دوستو، حضرت سیدنا امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پروردگار عالم کو خواب میں دیکھا۔ امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کے دیدار کو مشرف ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار مجھے کوئی ایسی عبادت بتا دے جس سے تیرا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پروردگار مجھے کوئی ایسی عبادت بتا دے جس سے تیرا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، امام احمد حنبل قرآن کی تلاوت کر میرا خوبصورت آغاز ہو جائے۔ یہی بات میرے بزرگ دوستو یہاں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے میرے پروردگار سے دربار فرمایا، پروردگار کا سمجھ کر پڑھے یا بے سمجھے پڑھنے سے بھی ارشاد فرمایا پروردگار جو سمجھ کر پڑھے نہ سمجھ کر پڑھے تو بھی میں اس کو ثواب دے دیتا ہوں۔ اس لیے کہ میرا یہ اعلان ہے میرے بزرگ دوستو، قرآن میں کتنے حروف ہیں آپ کو معلوم؟ ہم کو تو دور بہت سے باتیں دوسرے ناجائز باتیں سب یاد دیتے ہیں، اچھی باتیں یاد نہیں کرتے۔ اللہ قرآن میں میرے بزرگ دوستو 1,27,000 حروف ہیں، 1,27,000 حروف ہیں، اور ہر حروف میں سیدنا علی کا قول ہے۔ جب نماز کی حالت میں قرآن پڑھتا ہے تو 1 کو 100 کا ثواب ملتا ہے، نماز ٹھہر کر پڑھتا ہے تو 100 کا، بیٹھ کر پڑھتا ہے تو 50 کا، وضو کر کر صرف نماز کی نہیں غیر نماز کی حالت کر پڑھتا ہے تو 25 کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب 1,27,000 کا اندازہ لگا لیجیے۔ وہ بچے جو ابھی جب بھی حضرت کے دست مبارک سے فیضیاب ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ دست میں ایسی طاقت دے دے کہ ان کے دلوں کو نور سے معمول فرما دے، معرفت کا علم ان کے دلوں میں آ جائے، دنیا میں چمکے۔ میرے بزرگ دوستوں، میرے بزرگ دوستوں، یہاں امام احمد حنبل نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ کے لیے پہلے اپنے بچوں کو کلام کی تلاوت کا سکھا دو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بزرگ دوستوں اللہ کی رحمت قریب ہونے کی باتیں 3 باتیں بتائی کہ میں اس کو مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے اس کرتے ہوئے اختتام کی طرف روانہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت بندے کے اس وقت بالکل قریب ہو جاتی ہے جب بندہ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتا ہے۔ بندہ جب تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتا ہے اور میرے بزرگ دوستو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دست اٹھا کر بھیک مانگتا ہے اس طرح، پروردگار عالم وہ کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا اور وہ کون سا کرم ہے جو تو نے نہیں کیا، وہ کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا، وہ کون سا کرم ہے جو تو نے نہیں کیا، میں نے میرے لائق کیا، تو تیرے کرم سے نواز دے، مجھے بخش دے۔ جب یہ الفاظ نکلتے ہیں تو مولا عرش اعظم ہل جاتا ہے۔ میرے بزرگ دوستوں اللہ کی رحمت، یہاں ایک واقعہ نزہت المدارس میں عبدالرحمن صفوری نے درس فرمایا ہے مختصر انداز میں، عرض کرتے ہوئے میرے بزرگ دوستوں روانہ ہوں گا۔ ایک شخص ہے زاہد عابد، تہجد گزار، 80 سال تک اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ جب اس کا نزا کا وقت ہے، مرنے کا ٹائم قریب آیا تو شیطان نے بہکایا۔ شیطان جو ہر وقت صراط مستقیم پر جیسا صاحب نے فرمایا، صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے میرے بزرگ دوستوں، اور صراط مستقیم ہمارے لیے آسان دامنوں سے وابستگی کے ساتھ ہی ہوگی۔ ایک بات اعلان سننی تھی، اللہ تعالیٰ ہم کو کسی نہ کسی اللہ کے مقبول بندے کی دعوت سے ملا دے، وہ کڑی کے سے کڑی مل جائے اور ہماری مغفرت کا نجات کا اعلان ہو جائے۔ تو مختصر میرے بزرگ دوستوں 80 سال تک عبادت کیا، مگر نزاع کے عالم میں شیطان نے آ کر اس سے پوچھا تو کس کی عبادت کرتا؟ میں میرے مولا کی، میرے پروردگار کی۔
کیا اس نے تجھے کبھی پکارا؟ تیری پکار پر کبھی اس نے لبیک کہا؟ اس عبادت اس گدار نے کہا میں تو اس کی آواز لبیک میں نے نہیں سنا، تو کیسا نادان